اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل صیان لهم عذاب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وکذالک نجزی المفترین والذین عاملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آن پہنچے گا اور انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور انہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بچھڑے کی پوجا کی وجہ سے بنی اسرائیل پر جو غضب الہی واقع ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ان کی توبہ کو قبول نہ فرمایا جب تک ان میں سے بعض نے بعض کو قتل نہ کر دیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں، تو تم اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں ذلت سے مراد وہ ذلت و رسوائی ہے جس میں بنی اسرائیل دنیا کی زندگی میں مبتلا ہوئے، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جو شخص بھی کسی بدعت کو ایجاد کرے گا تو بدعت اور مخالفت رسالت کی ذلت اس کے دل سے لے کر ان کے کندھوں تک پھیل جائے گی، جیسا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدعت کی ذلت ان کے کندھوں سے نمایاں ہوتی ہے، خواہ وہ خچروں اور اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑوں ہی پر سوار کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ابو ایوب سختیانی نے ابو قلابہ جرمی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو فرمایا، اللہ کی قسم قیامت تک آنے والا ہر افطرا پرداز کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ امام سفیان بن عیانیہ فرماتے ہیں، ہر بدعتی ذلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہر گناہ سے توبہ کو شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے، خواہ کفر و شرک یا نفاق اور اللہ و رسول کی مخالفت جیسا کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اس نے اس قصے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ آپ کا پروردگار یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس فصل کے بعد وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ ان سے پوچھا گیا، ایک شخص اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے پھر اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی اور 10 بار پڑھی، اور نہ ایسا کرنے کا حکم دیا اور نہ اس سے منع کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔